بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، سعودی عرب میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 2018 میں جہاں خواتین نے پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں 35 سال بعد سینما گھر بھی کھولے گئے، جبکہ گزشتہ سال سے سعودی عرب میں پہلی بار فیشن ویکس کا بھی اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ اسی طرح جہاں سعودی عرب میں گزشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پر پروگرام کرنے کی اجازت دی گئی، وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی۔ اور اسی سلسلے کے تحت ہی رواں برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب میں 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جو بے حیائی کی ایک الگ داستان سناتا ہے۔ اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں حکومتی اجازت کے بغیر نائٹ کلب کھولا گیا ہے، جس پر سعودی حکومت نے تفتیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ سعودی حکومت اتنی سخت ہے کہ وہاں حکومت کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نائٹ کلب کھل گیا اور حکومت کو پتہ ہی نہ چلا؟ خیر، عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر جدہ میں ہونے والے ایک ایونٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے اس کی تحقیقات کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دیکھا گیا تھا، اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نئے نائٹ کلب میں ہوئی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر تقریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے مختلف قسم کی پوسٹنگ شروع کر دیں اور دعویٰ کیا کہ اس نائٹ کلب میں اگرچہ الکوہل یعنی شراب دستیاب نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر لباس کی بھی کوئی قید نہیں ہوگی۔ اس کلب میں جانے والے لوگ اپنی مرضی کا لباس زیب تن کر سکیں گے۔ اب آپ بخوبی سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ میں کس طرح کے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ نائٹ کلب میں ہونے والی تقریب کی ویڈیو اور تصاویر وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ ادارہ اس تقریب اور نائٹ کلب کھلنے کی تحقیقات کرے گا۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ٹویٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ ادارے نے ایسے نائٹ کلب کھولنے کے لیے کوئی گرین سگنل نہیں دیا تھا۔ ساتھ ہی اعلان کیا گیا کہ اتھارٹی جدہ میں ہونے والے مبینہ تقریب کی تحقیقات کرے گی۔ دوسری جانب الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جدہ میں ایک دوسری تقریب کی اجازت دی تھی، لیکن جس طرح کی تقریب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اس قسم کی تقریب کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اپنی چوری سامنے آنے پر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق متعدد مقامی نیوز ویب سائٹس اور اداروں نے جدہ میں 13 جون کو نائٹ کلب کھلنے کی رپورٹ شائع کی اور اس نائٹ کلب کو حلال کلب کا نام دیا۔ اب آپ اس حلال کلب کو ذہن میں رکھیں، آگے اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ ناظرین، رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ نائٹ کلب کھولے جانے کی افتتاحی تقریب میں امریکی گلوکار اور ریپر نی یو نے بھی پرفارمنس کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائٹ کلب میں لوگ موسیقی پر رقص کر رہے ہیں، اور اس تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں، اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ جدہ میں نائٹ کلب کھولے جانے اور اس میں الکوہل کے دستیاب نہ ہونے پر کئی عرب صارفین نے سوشل میڈیا پر ڈسکو حلال کلب کے ہیش ٹیگ سے میمز بھی شیئر کی، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا رہا۔ ناظرین، آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہود کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ اسلامی نظام سے ہے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جو ان کے نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ابھی آپ خود نوٹ کریں کہ سعودی عرب مسلمانوں کا مرکز ہے، یہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی اور یہاں سے اسلام کی روشنی ہم تک پہنچی۔ آج یہود و ہنود امت مسلمہ کے مرکز میں بے حیائی کا بیج بو رہے ہیں تاکہ یہ بے حیائی بھی تمام امت میں پھیل جائے۔ دوستوں، ماضی میں بے حیائی کا ایک بیج سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہرمن نامی یہودی جرنل نے بھی بویا تھا، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب یہودی یہ دوسرا بیج بو رہے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے وقت میں ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، بے حیائی کو عام کرنا دجالی طاقتوں کا سب سے بڑا منصوب ہے، کیونکہ اسی طرح وہ ہمارے نوجوانوں اور خاص طور پر ہماری عورتوں کو خراب کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خراب عورت آنے والی پوری نسل برباد کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے فیمنزم کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ عورتیں باغی ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اس شیطانی کلب کو حلال کلب کہا جا رہا ہے۔ سمجھ آتا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ یہود کا یہی منصوب ہے کہ ہر برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جائے،
تاکہ لوگ اسے اچھائی سمجھ کر اپنائیں۔ آپ سود کی مثال لے لیں، کس طرح یہود نے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا اور آج یہی سود ایک ناسور بن کر کئی ملک تباہ کر چکے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ احادیث کے مطابق یہ فتنے ہمارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہوں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کی گونج اس وقت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت نزدیک آ چکے ہیں۔ دوستو یہ اسی دور کا آغاز ہے جس کی پیشگوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ عرب اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج دجالی قوتیں بھرپور طریقے سے امت مسلمہ کے مرکز پر حملہ آور ہوئی ہیں، اور اب ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو ان فتنوں سے بچ جائے گا وہی کامیاب رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے مجھے کومنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔